غزہ میں جنگ بندی اسلامی ممالک کا اجلاس آج ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ مسلم رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت سعودی عرب، انڈونیشیا کے سربراہان شریک ہوں گے۔ ترکی، مصر، امارات، اردن کے سربراہ بھی شریک ہوں گے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر غزہ میں گورننس اور امن سے متعلق تجویز پیش کریں گے۔ امریکہ چاہتا ہے مسلم اور عرب ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ امریکہ کی خواہش ہے عرب اور مسلم ممالک غزہ میں اقتدار کی منتقلی اور بحالی کے لیے رکوم بھی دیں۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ شہباز شریف صدر عالمی بینک اور MD-IMF سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حق خود ارادیت پر زور دیں گے۔ وزیر اعظم دہشت گردی، ماحولیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا سمیت عالمی مسائل پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ فرانس اور بیلجیم نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ فرانس اور سعودی عرب کی سربراہی میں دو ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کا اجلاس۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ فلسطین میں امن کا وقت آ گیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دو ریاستی حل کا تحفظ کریں۔ بیلجیم کے وزیر اعظم بولے، فلسطین سے سفارتی تعلقات کا انحصار حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے پر ہوگا۔ فلسطین میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے بعد ہی تعلقات قائم ہوں گے۔ فرانس کے اعلان کے بعد فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد 151 ہو گئی۔ دو ریاستی حل سے متعلق فرانس اور سعودی عرب کی قرارداد کی 142 ممالک نے حمایت کی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اجلاس کا بائیکاٹ۔ پاکستان فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے عالمی فیصلوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان۔ کہا، یہ اقدام مشرق وسطی میں منصفانہ، پائیدار اور جامع امن کے قیام کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ فلسطینی عوام کو ان کا جائز حق دلانے کے لیے عالمی برادری کو متحد ہو کر عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شام کے صدر احمد الشرا سے ملاقات۔ پاکستان کا شامی عوام سے مکمل اظہار یکجہتی، تجارت اور ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تاریخی روابط کو فروغ دینے کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے ملاقات اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئی۔ دونوں جانب سے پاکستان کینیڈا مثبت تعلقات کو سراہا گیا۔ ملاقات کے دوران معاشی اور تجارتی تعلقات میں مزید تعاون کا اعادہ کیا۔ IMF کے ساتھ قرض پروگرام کے تحت اگلی قسط کے لیے مذاکرات۔ IMF مشن کا 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک دورہ پاکستان شیڈول۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزارت خزانہ توانائی منصوبہ بندی اسٹیٹ بینک کے ساتھ مذاکرات ایجنڈے کا حصہ۔ IMF جائزہ مشن کے صوبائی حکومتوں سے بھی الگ الگ مذاکرات شیڈول۔ مشن کے دورہ پاکستان کے لیے ورکنگ حتمی مرحلے میں داخل۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور متاثرین کے لیے ریلیف بارے بھی تجاویز پیش ہوں گی۔ دریائے سندھ کے بہاؤ میں سہون اور مانجھد کے مقام پر اضافہ۔ سہون تحصیل کے مزید 5 دیہات پانی کی زد میں آ گئے۔ مانجھد کا قدیمی مندر اور ریلوے ٹریک بھی پانی کی زد میں آ گیا۔ لکی شاہ صدر اور آمری ریلوے ٹریک بھی پانی میں ڈوب گئے۔ منظور آباد کے قریب رنگ بند ٹوٹ گیا، پانی منظور آباد شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ بٹپہارا کی رابطہ سڑک پانی کی زد میں آ گئی، علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ پٹارو کے 4 دیہاتوں میں سیلابی پانی داخل، مکین اب بھی گھروں میں موجود۔ 15 سرکاری اسکول اور 8 اسپتال بھی پانی کی زد میں۔ کچے میں ضلعی انتظامیہ نے متاثرین کو خیمے اور راشن بھی فراہم نہ کیا، متاثرین بے یار و مددگار۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے، 528 کیمپس کی تیاری تھی، صرف 17 کو فعال کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا، کوٹلی پر 3,86,000 کیوسک پانی ہے، کوٹلی پر پانی شاید مزید بڑھے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے پشاور، مالاکنڈ، خیبر، سوات، لنڈی کوتل، بٹ خیلہ میں محسوس کیے گئے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔
راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی کی فوٹیج دینے ٹرائل روکنے کی درخواستیں خارج۔ جج امجد علی شاہ کیس کی سماعت کی، بانی پی ٹی آئی کو واٹس ایپ لنک پر عدالت پیش کیا۔ آواز ڈراپ ہونے اور بانی پی ٹی آئی کی شکل واضح نظر نہ آنے پر وکلا صفائی نے عدالتی کارروائی کا پھر بائیکاٹ کر دیا۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے 8 گواہان کے بیانات قلم بند۔ سماعت اب 27 ستمبر کو ملتوی ہوگی۔ حکومت سندھ کی جانب سے اہلیہ ہفتے کے دوران خواتین کو پنک سکوٹیز فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل اینا میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس میں پنک سکوٹیز پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سینئر وزیر شرجیل اینا میمن نے کہا کہ یہ سہولت خواتین کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔ خواتین کو روزانہ کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی، وقت کی بچت، سفری اخراجات میں کمی کے ساتھ خواتین کو ایک محفوظ اور باوقار سفر میسر آئے گا۔ یہ اسکیم خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جو روزانہ تعلیم، ملازمت یا دیگر ضروریات کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتی ہیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ انتقال کر گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کی جانب سے مفتی اعظم الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کے انتقال کی تصدیق۔ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ طویل عرصے سے علیل تھے۔ صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تعزیت۔ اور سپر 4 مرحلے میں پاکستان اور سری لنکا کا میچ آج ہوگا۔ گرین شرٹس کے پاس اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قومی ٹیم دبئی سے ابوظہبی پہنچ گئی، کھلاڑیوں نے آرام کیا۔ سپر 4 کے پہلے میچ میں قومی ٹیم کو بھارت نے 6 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ پاکستان میں ہر سال 2000 لڑکیاں سروائیکل کینسر کا شکار ہو رہی ہیں۔ 75 سے 80% بچیاں جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ دنیا بھر میں 8 لاکھ خواتین سالانہ اس کینسر میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ہر 1 منٹ بعد ایک خاتون اس کینسر کی مریض بنتی ہے۔ ہر 2 منٹ بعد ایک خاتون سروائیکل کینسر سے جان گنوا دیتی ہے۔ ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس مرض سے بچا سکتے ہیں۔ بیماریوں سے بچاؤ ہی اصل کامیابی ہے۔ ہسپتالوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے قوانین بنانا ہوں گے۔ ڈرگ کورٹ لاہور نے ٹک ٹاکر حکیم شہزاد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آئندہ پیشی پر 24 ستمبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ عدالتی احکامات کے باوجود حکیم شہزاد کو عدالت میں پیش نہ ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ حکیم شہزاد پر غیر قانونی اشتہار اور بغیر لائسنس ادویات کی فروخت پر مقدمات درج ہیں۔